آپ کا میزبان خاور گل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات عوام کی۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں یقیناً ہمارے معاشرے میں وہ ایک اہمیت کے حامل ہے۔ آج ہم بات کریں گے منشیات کے حوالے سے۔ منشیات کا معاشرے میں بڑھتا ہوا رجحان کسی نفسیاتی مسائل، کسی سنگین یا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں دیگر اداروں کی تو ان کو بھی چاہیے کہ منشیات کی روک تھام کے لیے اعلیٰ سطح پر ان کو کام کرنا ہوگا۔ منشیات کی اگر بات کریں تو اس بربادی سے شروع ہو کر اور زندگی کی لاسٹ بربادی تک جاتی ہے۔ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، اداروں میں جائیں گے، ان سے بات کریں گے کہ جو منشیات کے عادی افراد ہیں کیا ان کے لیے گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے، آنے والے وقتوں میں کیا ان کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو کچھ یہ بھی بتاتا چلوں، اگر ہم بات کریں منشیات کے حوالے سے تو ہمارے معاشرے میں تقریباً 80% جو لوگ ہیں وہ مرد حضرات جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، تو 20% جو لوگ ہیں وہ خواتین جو ہے وہ نشہ کرتی ہیں۔ اگر ہم اس فیگر کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فیگر ہے۔ منشیات کی اگر ہم بات کریں تو منشیات تعلیمی ادارے تمام ان اپر کلاس لوگوں میں آج کل یہ فیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں منشیات کا سب سے بڑا جو نشہ ہے وہ چرس کا کیا جاتا ہے۔ آج بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، بے شک یہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ بنی، کیوں اس نشے پر آئے، کیا یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، آخر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، حکومت سے کیا کہنا چاہتے ہیں، تمام ان دیکھنے والے اداروں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آج ان سے بات کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے آخر ان کے کوشش کریں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھیا؟ ٹھیک ٹھاک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علی۔ علی بھائی، یہ آپ جو ہے نشہ ہے کب سے کر رہے ہیں؟ سر نشہ بس یہی چھوٹی لائف میں تھا، شروع کر دیا نشہ ظاہر بات ہے کہ گیدرنگ میں بیٹھے، اچھی گیدرنگ میں تو نشہ لگتا ہی نہیں ہے، جیسی صحبت ویسی توبت ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کون سا آپ نشہ کر رہے ہیں؟ آئس کا نشہ کر رہے ہیں جی۔ یہ جب سے آئی ہوئی ہے نا ادھر پاکستان میں تو یہ اب عام ہو چکی ہے نا۔ آئس کا نشہ ایسا ہے کہ انسان اس کو پی لے تو یہ کومے میں چلا جاتا ہے، سمجھ لو، تو چل نہیں سکتا۔ مجھے یہ بتائیے گا کیا آپ شادی شدہ ہیں یا؟ جی بالکل شادی شدہ ہوں، میرے 3 بیٹے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت میں کچھ ایسا ادارہ بن جائے کہ جس کی وجہ سے علاج ایسا ہو کہ بھئی اندر سے خون وغیرہ یہ وہ سارا سسٹم صاف ہو جائے، اور ہم تو پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ جی بالکل، جیسے کہ لوگوں سے بات کی جا رہی ہے، ہمارے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی یہ بے بسی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نئی زندگی عطا کی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک پہلے کی طرح بہتر اپنی لائف گزار سکیں۔ جیسے میں نے بھائی سے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ ان کے 3 بیٹے ہیں، بیٹے اللہ تعالیٰ کی اولاد ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن یہ اس وقت ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بردر، آپ نشہ کرتے ہیں، سارا دن باہر گزرتا ہے، تو گھر کے جو اخراجات ہیں، بیٹے آپ کے کتنی ایج کے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 8واں سال لگ گیا میری شادی کو، اور ماشاءاللہ بڑا بیٹا میرا 5ویں سال میں ہے، چھوٹا بیٹا میرا 3رے سال میں ہے، اور اس سے چھوٹا اب کیس ہوا تھا 7ویں مہینے میں ہے۔ اور نشے کی تو اہمیت تو مجھے کرتے ہوئے 12 سال ہو گئے، لیکن 12 سال سے لے کے اب تک میں نے یہی دیکھا ہے کہ خواری ہے نشے کے اندر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ نے بھی بہت سے جو ہے ادارے بھی بنائے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کسی دوست نے، کسی بردر نے، کسی بھائی نے، آپ کے ریلیٹیو نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ کو ہم وہاں پہ ایڈمٹ کراتے ہیں؟ بہت سے نئی زندگی کے ہاسپٹل ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہی بتایا نا کہ جیسی صحبت ویسی توبت، جیسی گیدرنگ میں بیٹھو گے ویسے ہی پاؤ گے۔ لیکن میں ایک دفعہ علاج کرانے کے لیے گیا بھی تھا، اداروں میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کمپرومائز کہ انسان وہاں پر خوش رہ سکے، علاج کرا سکے۔ بالکل۔ السلام علیکم، آپ کا کیا نام ہے؟ وعلیکم السلام۔ عبدالرحمٰن، آپ کون سا نشہ کر رہے ہیں، کب سے کر رہے ہیں؟ اس کا نشہ کر رہے ہیں، میرے کو ہو گئے ہیں سال 1۔ تو کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ جی۔ کتنے بچے ہیں آپ؟ 2۔ تو کیا آپ یہ چھوڑنا چاہتے ہیں آپ؟
جی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام منیر احمد ہے بھائی. منیر احمد. منیر احمد, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کون سا نشہ کرتے ہیں اور یہ چھوڑنا چاہتے ہیں, اور آپ کیا چاہتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسا اقدامات کرنا چاہیے آپ لوگوں کے لیے, اچھے ہاسپٹل بنانے چاہیے تاکہ جو ہے آپ بھی ایک اپنی بہتر لائف گزار سکیں؟ ہاں جی بالکل, ہمارا بھی دل کرتا ہے کوئی ایسی ہو کہ ہم بھی اپنی پرانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے پہلے تھے شروع اسٹارٹنگ کے اندر. اب ہماری 40-41 سال عمر ہو گئی ہے. آپ بھی شادی شدہ ہیں؟ جی. کتنے بچے؟ میرے 2 بیٹی ہیں ماشاء اللہ. ہاں جی. اب آپ کیا دیکھنے والے لوگوں کو کیا پیغام گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ کیا بہتر اقدامات, کیونکہ آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ رائے ایک بہت بہتر رائے ہوگی کیونکہ آپ اس جو ہے کنڈیشن سے اس گزر رہے ہیں کشمکش, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ماشاء اللہ حکومت سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی قومی ادارہ ایسا بنائے, اچھا ادارہ ایسا بنائے غریب آدمی کا وہاں پر علاج ہو سکے, وہ دوبارہ ہی اسی اپنی سوسائٹی میں آ جائے, اچھی گیدرنگ میں آ جائے اور لوگوں کے سامنے اچھا ہو. جی بالکل, جیسے کہ ان سے بات کی جا رہی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کوئی اچھا ادارہ بنانا چاہیے, اچھا ادارہ ہونا چاہیے جس سے جو ہے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزار سکیں. میں نے تمام دوستوں سے بات کی, تمام دوستوں کا یہی کہنا تھا, اور ان سے جب بات کی تمام دوست شادی شدہ, اور اللہ تعالیٰ نے تمام دوستوں کو اللہ جیسی نعمت سے بھی نوازا ہوا ہے. پہلے میں نے بھائی سے بات کی, ان کے 3 بیٹے تھے, دوسرے بھائی سے بات کی, ان کی 2 بیٹیاں سی. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان کو اپنے گھرانے کا, اپنے بچوں کا, اپنے کا بھی فکر ہے, لیکن وہ چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, بے بس ہیں. نشہ کی اگر بات کریں, نشہ پورا کرنے کے لیے وہ تمام ہتھ کنڈوں سے گزرتے ہیں. اگر ان کو چوری بھی کرنی پڑے, ڈکیتی بھی کرنی پڑے, تو وہ اس ہتھ گنڈے سے گزرتے ہیں. لیکن ان کا یہی مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی بہتر ادارے بنانے چاہیے, کوئی بہتر ایسا اقدامات کرنا چاہیے جس سے ہم اپنی لائف کو بہتر گزار سکیں. آگے بڑھیں گے. آج ہم جی بالکل جی, اس وقت ہم موجود ہیں ملتان ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ملتان میں. جیسے کہ ہم نے باہر لوگوں سے بات کی, جو لوگ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے تھے, ان کا یہی کہنا ہے کہ جب ہم دیگر نجی اداروں میں جاتے ہیں علاج معاوضے کے لیے تو کافی بھاری رقم جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے. لیکن آج ہم دیکھیں کہ ملتان ڈرگ جو ہے DRC سینٹر ملتان اپنی خدمات جو ہے وہ کس طریقے سے سر انجام دے رہا ہے. آگے بڑھیں گے, بات کریں گے تمام افسران سے, بات کریں گے یہاں کی سہولیات کے, بات کریں گے تمام یہاں کے جتنے بھی سہولیات دی جا رہی ہے لوگوں کو ان کے حوالے سے کہ کس طریقے سے سہولیات کو بہتر سے بہتر بنایا جا رہا ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا چلوں, ڈرگ جو ہے وہ DRC سینٹر ملتان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ باری جو ہے وہ فیسیں ادا کرنی پڑتی, لیکن یہاں پر جو اس کا داخلہ فیس ہے وہ بھی مفت ہے. تمام ادویات ہیں, تمام ادویات جو ہے وہ مفت فراہم کی جاتی ہیں. رہائش اور کھانا بھی یہاں پر مفت فراہم کیا جاتا ہے. آگے بڑھیں گے, دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ کس طریقے کی جو رہائش ہے, کھانے پینے کا کس طریقے کا ان کی بہتر نظام ہے. ادویات کی سے بات کریں گے, تمام ان اعلیٰ افسران ڈاکٹر سے بات کریں گے جو اس سینٹر پر تعینات ہیں, ان سے بات کریں گے کہ لوگوں کے لیے جو حکومت نے جو ڈرگ DRC سینٹر بنایا ہے یہ اپنی خدمات کس طریقے سے سر انجام دے رہی ہے. آگے بڑھیں گے, بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی بالکل, میں اس سینٹر میں موجود ہوں. سب سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں, لوگ آنے سے جہاں پر ریسیپشن سسٹم ہے یہاں سے بات کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے. جب لوگ آتے ہیں تو جب ان کی انٹری کی جاتی ہے تو انٹری کے حوالے سے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہیں, لکھتے ہیں, نام حوالے سے ان سے بات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینا. سب سے پہلے یہ جو ہے ریسیپشن کاؤنٹر جسے کہا جاتا ہے یا انٹری کاؤنٹر کہا جاتا ہے, تو یہاں پر جو لوگ آتے ہیں یہاں پر جو ان کو ایڈمٹ کروانے ہیں, داخل کروانے ہیں, تو اس حوالے سے کیا ریسیپشن سسٹم ہے ذرا بتائیے. سر سب سے پہلے ہم پیشنٹ کا اپنے پاس نام اندراج کرتے, سب سے پہلے ID کارڈ دیکھتے ہیں اس میں اس کا نام, اس کا ID کارڈ نمبر وغیرہ, اور وہ جس کام کے لیے آیا ہے اس کا حوالہ لکھ کے پھر اس کے متعلقہ برانچ میں ہم بھیج دیتے ہیں. باقی بھی جس کا جہاں کام ہوتا ہے پھر آگے وہ یہ اماں جی کس
یہ ان کا پیشنٹ یہاں پہ ایڈمٹ ہے, یہ ملاقات کے لیے آئی تھی, ڈی جی خان سے ہے. السلام علیکم عمر جی, کیا حال ہے؟ آپ کا پیشنٹ یہاں پہ بڑی دور سے ہیں, ڈی جی خان سے. ہاں جی, ڈی جی خان سے کیسا ہے آپ کا پیشنٹ یہاں پہ؟ تمام سہولت بہتر ملی؟ شکر ہے, بہتر ہے پہلے سے. تو اب کیا بہتر ہے؟ بیٹا ہے, کیا ہے آپ کا رشتہ؟ بیٹا ہے. تو اچھا, میں نے پہلے بھی لوگوں سے بات کی باہر بھی, تو جب وہ نشہ کرتے تھے تو کیا ان کی حرکات کیسی تھی؟ چوریاں بھی کرتے تھے, تو اب آپ بھی پریشان ہوں گے, تو اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ مطلب اب وہ نشے سے اب جائیں گے تو پتہ چلے گا. ہاں, ابھی کتنی دیر ہوگی یہاں پہ ایڈمٹ؟ یا آج 15-16 دن ہو گئے. 15-16 سے پہلے انہوں نے بتایا ہوگا کال پہ, تو کیسی طبیعت آپ نے جب بات کی؟ ہاں, نہیں کی. ہاں, آج ملیں گے, چلو انشاءاللہ آج اچھی آپ کو خبر ملے گی. جی بالکل, جیسے کہ لوگوں سے بات کی جا رہی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ تمام, جیسے کہ میں نے ان سے بات کی کہ آئی ڈی کارڈ, نام, پتہ تمام, اور بڑی بڑی دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. آگے بڑھیں گے, دیگر لوگوں سے بات کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے. جو یہاں کے جو ہیں سینئر جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان سے بات کریں گے, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. کچھ اور لوگ بھی ہیں, ان سے بات بھی کریں گے اور جاننے کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں راجن پور سے آیا ہوں. راجن پور سے. جی جی. تو کس سے ملنے آئے ہیں یا ایڈمٹ؟ میں یہاں سے علاج کروا کے الحمدللہ جا رہا ہوں واپس. ماشاءاللہ, آپ کو جی سب سے پہلے مبارک ہو, آپ کی نئی زندگی مبارک ہو. خیر تو مبارک. کیسا لگا یہاں کا ایکسپیرینس, یہاں کے ڈاکٹر, یہاں کے ادارے, یہاں کا کھانا, رہنا بہنا, کیسا آپ کو ایکسپیرینس؟ دیکھنے والے ان دوستوں کو بتائیے گا جو ابھی تک نشہ کر رہے ہیں لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہمیں بھی نئی زندگی ملے, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ادارے میں لازمی آئیں. یہاں بہت اچھا ماحول ہے, یہاں کا عملہ, یہاں کا سٹاف سب کوآپریٹیو ہے, اور گھر جیسا ماحول ہے الحمدللہ. ایسے ادارے بہت کم ہیں. آپ کتنی دیر یہاں پر رہے ہیں اور علاج میں اپنا؟ یہاں پہ تقریباً رہا ہوں 45 ڈیز کا پیریڈ ان کا سیشن ہوتا ہے, لیکن کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری حالت, اس وجہ سے میں ذرا جلدی جا رہا ہوں. کون سا نشہ آپ کرتے تھے پہلے؟ میں آئس کا. جی جی. تو اب بہتر ہے طبیعت؟ اب آپ نے ایک تہیہ کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ سے بھی آپ نے کر لیا ہے, اور اسٹیج پہ بیٹھے ہیں کہ اب گنجائش ہی نہیں ہے, اب خود سے شرم آتی ہے. بالکل, جیسے کہ جی بھائی یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے کہا جی 40 ڈیز کا ایک پیریڈ جو میں نے مکمل کیا ہے, 45 ڈیز کا, اور الحمدللہ انہوں نے کہا جی یہاں سے آج میں اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گا, نئی زندگی لے کر جا رہا ہوں. اسی طریقے سے میری جانب سے, میری تمام ٹیم کی جانب سے بھی انہوں نے ہمیں جو ہے, ہم ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں بھائی کو, تاکہ ان کی میڈیا کو خاص طور پہ کہوں گا ان کو خاص کوریج دی جائے. نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے, یونیورسٹیز تباہ ہو رہی ہیں, کالجز تباہ ہو رہے ہیں, یہ تو بس فرشتوں کا جیسا کام کر رہے ہیں. اس دور فتن میں ان لوگوں کا ہونا, ان کا وجود, یہ خیر کی علامت ہے. یہ جو نشہ کرتے ہیں ان کے والدین کو, سب کو میں پیغام دوں گا, خدا را آپ ان کو ایک دفعہ یہاں لے آئیں. تو یہ اس دور فتن میں خیر کا گھر ہے. یہ جس طرح ہے نا, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو والدین ان کو قائل کریں, باقی سب کچھ یہاں ان کو مل جائے گا. جی بالکل, ملتان ڈرگ DRS سینٹر کی بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے, ان کو کہا ہے کہ تمام جو سہولت یہاں پر موجود. آگے بڑھیں گے, دیگر لوگوں سے بات بھی کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بالکل, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نبیل صاحب جو PRO صاحب ہیں. ان کا سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کریں گے. انہوں نے ہمیں موقع بھی دیا کہ تاکہ آئیں اور یہاں کے جو بہتر سہولیات ہے ہم لوگوں کو دکھانے کی کوشش کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شکریہ نبیل صاحب, آپ نے ہمیں اپنی مصروفیات سے خصوصی ٹائم دیا, تو بہت شکریہ. تو کیا کہنا چاہیں گے آج؟ جی, ہمارے پاس یہاں پہ جو پیشنٹ داخل ہیں آج ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے, اور یہاں کی جو سہولیات ہیں یا کھانا پینا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. یہاں پہ جو ہم انڈور آؤٹ ڈورس گیمز کرانے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے. تو آپ میرے ساتھ آئیں گے. میں آپ کو ایک یہاں پہ پیشنٹ ہیں جوید کے نام سے, جوید بھائی ہیں, تو ان کی آواز میں آپ کو گانا بھی سنواتے ہیں. جی بالکل, جیسے کہ نبیل بھائی کا کہنا تھا کہ یہاں پہ ایک دوست ہیں, نبیل بیٹھے ہیں, جن کا نام جوید ہے, اور ان سے بات کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کیا کہنا. السلام علیکم جوید بھائی. وعلیکم السلام. جوید بھائی, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں شہر بہاول نگر سے, سٹی سے ہوں. بہاول نگر سے ہیں, تو یہاں پر آپ اپنا علاج کروا رہے ہیں؟ جی سر. کتنی دیر ہوگی آپ کو, اور کون سا نشہ کرتے ہیں؟ مجھے 35 ڈیز ہو گئے ہیں,
اور میں میکسیمم آئس کا نشہ کرتا تھا. اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں, کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس پلیٹ فارم, مجھے زندگی میں ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی اور اس پلیٹ فارم نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے. کل تک مجھے کوئی جانتا نہیں تھا اور یہاں کر جو عزت و شہرت مل رہی ہے, اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور اب آگے چل کر میری دل سے دعا ہے کہ جتنے میسم صاحب ہیں, نویل صاحب ہیں, انہیں کی بدولت آج تک میں یہاں بیٹھا ہوں. بہت اچھا ہوں میں. اچھا نبیل صاحب, مجھے آپ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان, میں سمجھتا ہوں کہ 80% سے بھی زیادہ اباب ہو رہا ہے. تو ہمارے دوست کچھ بھائی ہیں, اسٹوڈنٹ بڑے پڑھے لکھے, میں دیکھتا ہوں کہ جب دیکھتا ہوں کوئی نشے میں ہوتا ہے, ٹیلنٹ لوگوں میں, جیسے کہ آپ نے اس بات میں بتایا کہ یہ بڑا اچھا ہے, کہ سنگر بھی ہم کہہ سکتے ہوں, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کے حوالے سے بھی ہم لوگ بہت کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کی سخت ہدایات ہیں. اس حوالے سے ہم یہاں پہ مختلف پروگرامز بھی کرا رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ نیکسٹ ہم نے یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ میں جانا ہے اور اویئرنیس کے اوپر کافی کام کرنا ہے اس میں. اچھا نبیل بھائی, مجھے یہ بتائیے, آپ کے پاس تو کافی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تعداد بھی ہے, تو جب آپ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں اپنے لوگوں میں, اپنے بھائیوں میں, اپنے بچوں میں, تو کیسا آپ کو لگتا ہے کہ یار؟ جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر صرف یہ علاج گاہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, علاج تو ان کا ہو ہی رہا ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن کا فیس ہوتا ہے, اس کے بعد ہم انہیں لاتے ہیں ریہیب کی طرف. تو اس میں جیسے ان کے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ہم نوکریوں کے لیے آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے. جی بھی کیا سنائیں گے آج؟ بالکل کم, 1 یا 2 مصرع آپ نے سنانا ہے, اور سنائیں کیونکہ آپ کی آواز کا بڑا سنائیں کہ جادو ہے. منزلوں پہ آ کے لٹتے ہیں دلوں کے کارواں, کشتیاں ساحل پہ اکثر ڈوبتی ہیں پیار کی, منزلیں اپنی جگہ ہے, راستے اپنی جگہ. کیا بات ہے جی, تو بہت خوبصورت آواز میں, واقعی آپ کی خوبصورت جو ہے آواز ہے. اب کیا میسج دیں گے اور کیا آپ نے تہیہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ کیا اب جب یہاں سے آپ کو نئی زندگی ملے گی تو باہر جا کے پھر دوبارہ وہ آپ کام تو نہیں کریں گے؟ جی نہیں, میرا صرف زندگانی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں یہاں سے جب بھی جاؤں تو میرے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ مجھے گاڈ گفٹ ملا ہوا ہے, اور اس گاڈ گفٹ کی بدولت میں نبیل صاحب اور میسم صاحب سے مل کر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت خوش نصیبی میرے اوپر کہ میں انشاءاللہ بہت جلد آکاش کی بلندی کو چھو جاؤں گا میں. جی بالکل جی, جیسے کہ بھائی سے بات کی جا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے جب میں نئی زندگی لے کر جاؤں گا, اور تہیہ بھی کیا ہے کہ میں اس پر پورا اتروں گا اور اپنی نئی زندگی کو خوب انجوائے کروں. آگے بڑھیں گے, دیگر لوگوں سے بات کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں سینئر ڈاکٹر نسیم اقبال کے آفس میں. ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیشنٹ کے حوالے سے کس طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ چل رہی ہے, اور وہ یہ ایکسپیرینس ان کو جو لوگوں کو نئی زندگی دینے والا ایکسپیرینس ہے وہ کس طریقے کا ان کا لائف کا چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں لوگوں کو نئی زندگی دینے کے حوالے سے. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ کا قیمتی ٹائم لیا. ہمارا آج کے پروگرام کا مقصد ہی لوگوں کو اویئرنیس کے حوالے سے ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے آج کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں نبیل خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کے توسط سے جو ہے نا مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پر تھوڑا سا آپ کو بتا سکوں. تو میں یہاں پر انچارج میڈیکل آفیسر ہوں. جو لوگ نشے کے عادی افراد ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پر جن کا کی کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں, جو لو لیول کے ہوتے ہیں, ان کو ہم یہاں پر ٹریٹ کرتے ہیں. جن کا لیول ہائی ہوتا ہے اور جن کی ساتھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو پہلے ہم نشتر ہسپتال میں یا ان کا جو متعلقہ ہاسپٹل ہے وہاں پر پہلے ریفر کرتے ہیں. ان کی جو بیماری ہے پہلے اس کا علاج کیا جاتا ہے, یا جو نشے کا جس کا ڈیوریشن زیادہ ہے, جس میں زیادہ مسائل ہیں, تو پہلے ان کو سائیکیٹرسٹ ٹریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں. تو یہاں ٹریٹمنٹ بلاک میں ان کا جو ہے
इलाज होता है, ट्रीटमेंट में जो अद्वियात दी जाती हैं वो मिनिमम हम 15 डेज़ तक देते हैं और आमतौर पर 4 वीक्स तक ये इलाज चलता है। 4 वीक्स में पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। उसके बाद हम पेशेंट को 4 वीक जैसे कि पेशेंट का इलाज चलता है, तो आप कैसे समझते हैं कि बेहतर और मुकम्मल इलाज कितने माह लग जाते हैं? जिन लोगों को साथ मतलब साइकोटिक अलामात या मतलब डिप्रेशन होता है, उनका तो इलाज जो है ना कम से कम जो है ना 4 मंथ चलना चाहिए। 4 मंथ के लिए उनको जो एंटी डिप्रेसेंट हैं उसकी अद्वियात की ज़रूरत होती है। उसके बाद जाकर वो बिल्कुल नॉर्मल जो है ना सेहत हो। वैसे हमारे पास जितने भी ड्रग एडिक्ट्स आते हैं वो आफ्टर 4 वीक्स या 3 वीक्स बहुत सेहतमंद हो जाती हैं और काफ़ी हद तक उनकी जो लाइफ है वो पहले से बेहतर होती है। सर, क्या यहाँ पे जो मुकम्मल जिनका ट्रीटमेंट हो जाता है, क्या बाद में उनको कोई ऐसा जो है वो कभी देखा है कि बाद में भी वो दोबारा उन्होंने मंशियात या नशा करना शुरू किया हो? जी जी, ये वाहिद डिज़ीज़ इस तरह की है जो ड्रग एडिक्शन है कि इसमें रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और 98% जो है ना वो रिलैप्स कर जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो हमारा ये सिस्टम बनाया है, ये बुनियादी तौर पर ये ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट का तो एक ब्लॉक है, मेनली जो ट्रीटमेंट है वो दीगर जगहों पर हो जाती है। ट्रीटमेंट के बाद रिहेबिलिटेशन शुरू हो जाती है। तो रिहेबिलिटेशन 3 तरह की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रिहेबिलिटेशन। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी रिहेबिलिटेशन की जा रही है। उसका जो रिलैप्स रेट है वो ऐसे समझें कि ना होने के बराबर है। उसमें हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका बहुत रोल है। हमारे जो बाहर से लोग आते हैं, कुछ यहाँ के हमारे सुपरडेंट साहब हैं, नबील ख़ान साहब हैं और बाकी लोग हैं, ये उनकी मुख्तलिफ़ सेशंस लेते हैं और इनकी काउंसलिंग करते हैं। उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पर जब जो मतलब रिहेबिलिटेशन फेज़ तक जो लोग जाते हैं। सर, मैंने अभी किचन में का विज़िट भी किया है, मेस का विज़िट भी किया। वहाँ पे मैंने मेन्यू देखा और मेन्यू में एक खजूर का जो फिगर है वो बड़ा इस्तेमाल हो रहा था। वो क्यों ज़्यादा दे रहे हैं पेशेंट्स को उस बारे में? उसमें ये था कि जी के हमारे जो डायरेक्टरेट हैं वहाँ से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आई थी कि जो इतनी इनकी जो कैलोरीज़ हैं वो दी जाएँ और उसमें जो है ना 4 बजे के टाइम पर इनको चाय दी जाए। तो वो इनकी जो पेशेंट वाइज हैं वो कैलोरिक वैल्यूज़ निकाली गई थी। एक न्यूट्री जो माहिर ग़िज़ाइयात होते हैं उनके मशवरे के साथ। तो उसमें जो खजूर है उसमें कैलोरीज़ जो है ना वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसका जो एडिशन है वो 4 बजे की चाय में किया गया। तो उसकी ये रीज़न है। सर, क्या मैसेज देंगे? साहब से बात की, मेस का विज़िट भी कराया, किचन का भी। अब हम मौजूद हैं सैलून में और यहाँ पर ही बिल्डिंग के अंदर एक छोटे से रूम को सैलून ज़बरदस्त किस्म का, जैसे कि आप मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सकता है किस तरीके का ज़बरदस्त किस्म का सैलून जो वो तैयार किया गया है। जिन लोगों की शेप, कटिंग और दीगर जो है वो चीज़ें यहाँ पर कटिंग के हवाले से, शेप के हवाले से भी चलता रहता है सिलसिला। मेरे साथ कुछ लोग भी देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं और बड़े लोग जो हैं वो आते हैं जिनकी कटिंग और शेप के हवाले से वो करवाते हैं। मेरे साथ नबील साहब मौजूद हैं, जैसे कि इनसे पहले भी बात की, आप भी मौजूद हैं, तमाम वो विज़िट करवा रहे हैं। इनसे बात करें। नबील भाई, मुझे बताइएगा कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तमाम चीज़ें देखने में आ रही। मैं समझता हूँ कि एक अगर हम मार्केट में जाए तो वैसा सैलून एक नज़र आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सैलून भी है, आपके पास लड़के भी हैं, कटिंग भी चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास पहले यहाँ पे ये सहूलत नहीं थी। तो हमारे यहाँ पे नए डिविज़नल डायरेक्टर हैं सलीम रज़ा बुखारी साहब, उन्होंने स्पेशल हदायत की। उन्होंने अपनी कोशिशों से चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिक्वेस्ट करके यहाँ पे इनके लिए बार बार रूम बनाया, क्योंकि जो पेशेंट यहाँ पे जिनका इलाज चल रहा है यहाँ पे, तो ड्यूरिंग इलाज जब इनके वालदैन या लवाकिन मिलने आते हैं तो ये लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको तंग करते हैं कटिंग शेप के लिए। तो डायरेक्टर साहब ने अपने खसूसी अपने उस पर ताल्लुकात की बेस पे यहाँ पे स्पेशल उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कहा कि यहाँ पे जिम बार बार रूम बनवाया। तो उसके लिए अब हमारे पास कटिंग के लिए यहाँ पे कोई सहूलत नहीं थी कटिंग करने के लिए, तो उसके लिए बार बार हमारे यहाँ पे हैं बड़े ये भाई हैं, यहाँ पे इनका इलाज हुआ है, बड़ा कामयाब इलाज हुआ है। अब कामयाब इलाज के बाद अब ये रिहैब में है। तो अब यहाँ पे जितने हमारे पेशेंट हैं उनकी कटिंग वगैरह ये कर रहे हैं। सर, कटिंग जो करने वाला लड़का वो बाहर से मंगवाते हैं कि इन दोस्तों में से ही है? नहीं, इन्हीं में से हमने हायर किया। ये ऑलरेडी पहले यहाँ पे काम जानते हैं कटिंग का, तो उस हवाले से जैसे ये काम जानते हैं तो इनका पहले इलाज चला है 15-20 दिन। जैसे ये डिटॉक्सिफिकेशन फेज से बाहर आए हैं तो अब यहाँ पे माशाल्लाह ये तमाम जितने हमारे हैं इनकी कटिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, जैसे कि बात की जा रही है, इनका कहना है कि ये कटिंग रूम था, यहाँ से एक लड़के को हायर किया जाता है और कटिंग का जो है वो की जाती है। और आगे बढ़ेंगे और
بالکل جیسے کہ پہلے ہم سلون میں موجود تھے اور اس وقت ہم موجود ہیں جم کے اندر، جو یہاں پر جم بنائی گئی لڑکوں کے لیے ورزش کرنے کے لیے. جیسے کہ میرا دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ تمام جو ہے یہاں پر وہ ضروریات کی چیزیں موجود ہیں جو ورزش کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، جیسے کہ پہلے بھی آپ نے وہ سلون کے حوالے سے اویئرنیس دی، بتایا ہمیں، تو جم کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ لڑکوں کے لیے ضروری ہے؟ جی جیسا آپ کو پتہ ہے، خوشگوار زندگی کے لیے، اپنا صحت مند زندگی کے لیے صحت مند جسم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کی ضرورت ہمیں یہاں پہ محسوس ہوئی یہاں پہ، کیونکہ پیشنٹ نشے کے پیشنٹ آتے ہیں، جب ان کا علاج ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آلریڈی پہلے جم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ہمارے سلیم رضا شاہ صاحب نے وزٹ کیا، تو انہوں نے یہاں پہ ایک ٹرسٹ ہے تار زمین پر ٹرسٹ، ان کو ریکویسٹ کر کے یہاں پہ ان کے ٹرسٹ کے پلیٹ فارم پہ یہاں پہ جم بنوا کے دیا. تو اب آپ کے سامنے یہ سارے ہمارے یہاں پہ جو ساتھی ہیں جو جن کا علاج ہو گیا، ڈیٹاکسیفیکیشن فیز سے نکل چکے ہیں، تو وہ یہاں پہ جم کرتے ہیں. جی بالکل، میرے ساتھ کچھ یہاں کے دوست موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، کیا نام؟ محمد عدنان. محمد عدنان، کب سے آپ نشہ کر رہے تھے اور اب جب یہاں پر آئے ہیں کتنی دیر ہو گئی آپ؟ مجھے میں 2 سال سے جو کہ نشہ کر رہا ہوں. اب یہاں پہ مجھے تقریباً 11-12 دن ہو گئے ہیں یہاں. تو کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں یہ ملتان کا بیسک. ملتان کا رہنے والے ہیں. تو کیسا لگ رہا ہے یہاں کا ماحول؟ ماشاءاللہ جم بھی بنی ہوئی ہے، سلون بھی بڑا زبردست قسم کا دیکھا ہے، میس بھی ہم نے دیکھی ہے، ڈاکٹر صاحب سے بات بھی کی. اور کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، یہاں پہ یہ بہت اچھا ماحول ہے، ہر طرح سے ہر چیز کی سہولت ہے. میں ہر کسی کو کہوں گا کہ جو نشہ کرتا ہو ایک مرتبہ یہاں پر آئے. اچھا، اور وہ لوگ جو آپ کس ٹائم دیکھ رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ جو ابھی نشہ کر رہے ہیں اور ان کو نہیں پتہ کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اگر وہ نشہ کر رہے ہیں تو اس نشے سے بچ جائیں تاکہ اپنی زندگی خراب نہ کریں؟ جی بالکل، ان کو یہی میسج دیں گے کہ وہ نشہ آج ہی چھوڑیں، فیصلہ کریں اور اس پہ استقامت رکھیں. ادھر آئیں DRC ملتان میں، یہاں پہ اپنا داخلہ کروائیں اور یہاں پہ ہر طرح کی سہولت ہے، کھانا وغیرہ ہر چیز فری ہے. السلام علیکم. آپ کا کیا نام ہے؟ تیمور. کہاں کے رہے ہیں؟ میں لاہور سے آیا ہوں. لاہور سے آئے ہو؟ تو کون سا نشہ کرتے تھے؟ میں پاؤڈر پیتا تھا. اب یہاں پر آئے ہیں، کیسا ماحول لگا ہے؟ ماشاءاللہ آپ جم کر رہے تھے تو کیسا لگا؟ جی سر، بہت اچھا ماحول ہے. میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، میں پہلے جم کرتا تھا. پاؤڈر کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے میں نے بیچ میں جم چھوڑ دی، جس کی وجہ سے اب صحت خراب ہو گئی تھی. اب انشاءاللہ میں یہاں سے صحت بنا کے نکلوں گا. کون سی کلاس کی اسٹڈی کر رہے ہیں؟ میں LLB کر رہا تھا، پارٹ 2 میرا چل رہا تھا. 3 ایئرز رہ گئے. نشہ کہاں، کالج سے لگا یا یونیورسٹی سے؟ یونیورسٹی لائف سے مجھے نشہ لگا. اب دیکھنے والے وہ یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹ، تمام دوست، ان کو کیا میسج دیں گے؟ جی میرا ان سے یہی میسیج ہے، ایک تو پہلے اس نشے کی لت سے پہلے ویسے دور رہیں، لیکن اگر جو کرتے ہیں وہ ایک دفعہ یہاں پہ ضرور آئیں. یہ ادارہ بہت اچھا ہے. میں اپنی خوش قسمتی کہوں گا کہ میں یہاں پہ آیا. جب گھر والوں سے بات ہوتی ہے؟ جی، جب آپ نشہ کرتے تو گھر والے کتنے پریشان ہوتے؟ بہت پریشان تھے گھر والے، بہت زیادہ پریشان تھے میرے نشے کی حالت میں. جب انہوں نے مجھے دیکھنا، اب وہ بہت زیادہ خوش ہیں. پرفیکٹ. تو ملنے آئے تھے لاسٹ دفعہ؟ کب ملنے آئے؟ جی ابھی 2 دن پہلے مجھ سے مل کے گئے ہیں. بہت اچھا نویر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ان کے پاس موبائل بھی ہیں اپنے گھر والوں سے کہ آپ بات کرواتے ہیں؟ جی یہاں پہ موبائل الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ ادارہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس سارے نشے کے پیشنٹ ہیں ہمارے پاس. تو یہاں پہ ہمارے دن بنے ہوئے ہیں، ہفتے میں 1 دن ہم نے رکھا ہوا ہے. یہاں پہ ہمارا سرکاری موبائل ہوتا ہے، وہاں پہ ہم ان کے گھر والوں سے جو نمبر گھر والوں نے دیا ہوتا ہے اس پہ پھر ان کی بات کراتے ہیں. ویسے سٹارٹ میں ہمارا 15 دن ہم کسی پیشنٹ کو گھر بات نہیں کراتے ہیں. جو ان کا ڈیٹاکسیفیکیشن کا فیز چل رہا ہوتا ہے اس دوران ہم ان کا بالکل بات گھر رابطہ نہیں کراتے. جیسے ان کا اس فیز سے نکلتے ہیں، ریہیب میں آتے ہیں، پھر ان کے گھر رابطہ بھی کرتے ہیں، پھر ان کی ملاقات بھی آتی ہے، ملاقات بھی کرواتے ہیں. جی بالکل. تمام ان دیکھنے والے ناظرین کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں، دیکھیں تاکہ کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کی کیا سہولت مل رہی ہے. آج اس پروگرام میں دیکھیں کہ گورنمنٹ اپنی جو خدمات ہے وہ کس طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں. تمام دوستوں سے بات کی، تمام ان نوجوانوں سے بات کی، تمام ان اسٹوڈنٹوں سے بات کی گئی جو نشے کے عادی افراد ہیں. لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ جب ہم اس سینٹر میں آئے ہیں تو الحمدللہ تمام انتظامات بہتر طریقے سے ہیں. میں اس کے حوالے سے تمام آپ کو تو ناظرین جیسے کہ ان سے بات کی، تمام تر ہم نے پروگرام میں دکھانے کی کوشش کی کہ نشے کے جو عادی افراد ہیں، ریہیبلیٹیشن ملتان سینٹر جو ہے ان کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے. میس کا وزٹ کروایا، میس کے تمام اس کھانے کے ہم نے مینیو دکھائے کہ کس طریقے سے ڈیلی بیسس کا جو مینیو ہے وہ کس طریقے کا ان کو ملتا ہے. تمام ان کی جو ہے وہاں پہ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، جم کے حوالے سے ہم نے دکھایا کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ جو جم کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا سلون کا ہم نے وزٹ کروایا، سلون کا وزٹ کروانے کہ یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں کس طریقے ان کی کٹنگ اور شیپ کی جاتی ہے. اور یہاں پر ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم
نشے کے عادی افراد ہیں، ہم جائے تو کہاں جائیں، لیکن ملتان ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ملتان جو ہے ان کے لیے مفت جو ہے وہ تمام چیزیں مہیا کر رہی ہے. مفت یہاں پہ داخلہ ایڈمیشن ہے، اس کے بعد تمام ادویات، تمام کھانے پینے کی رہائش مفت جو ہے وہ یہاں پر کر رہی ہے. میں جب لوگوں سے بات کی، ڈاکٹر صاحبان سے بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے کہ دور میں منشیات کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی بات کریں تو منشیات ہماری نوجوان نسل کو دیمن کی طرح کھا رہی ہے. اگر ہم تعلیمی اداروں میں بات کریں، اگر ہم تمام اپر کلاس کی لوگوں کی بات کریں تو وہاں پر جو منشیات کا استعمال ہے وہ ایک فیشن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. پہلے پروگرام میں شروع میں نے دکھایا کہ لوگ کس طریقے سے نشہ کر رہے ہیں. آیا ان لوگوں کو نشہ جو ہے وہ کون مہیا کرتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے درمیان ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو جو ہے وہ نشہ آور چیزیں جو ہے مہیا کرتی ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسے اگر اپنی نسل کو سنوارنا ہے، اگر ہم پاکستان کا اچھا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ منشیات جو ہماری نئی نسل کو دیمن کی طرح کھا رہی ہے اس پر ہمیں کنٹرول کرنا گیا. مجھے اور آپ کو اور تمام لوگوں کو آگے بڑھ کر اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. میں تمام ان جو ہے اداروں سے بھی ریکویسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پولیس کے تمام محکموں کو بھی میں یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدارا آپ اپنی ڈیوٹی کو بہتر فرائی سے سر انجام دیں. یہ نشے آور چیزیں اگر باہر سے یونیورسٹی کے اندر جاتی ہیں تو کیسے جاتی ہیں، کون لے کے آتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی اگر ہم نے اس پر کنٹرول نہیں کیا. میں تمام ان والدین سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جن کے جو بچے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، خدایا اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کو تمام اگر اخراجات تمام ان کو پاکٹ منی دیتے ہیں تو اس حد تک دیں جس کے اس نے اخراجات ہیں. تمام ان دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو میرے ہم عمر ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو کالج میں ہیں، جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تمام ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدایا اس نشے کی جو لعنت ہے اس سے دور رہیں، تاکہ جب آپ کی اچھا تعلیم یاد ہونے کے بعد جب آپ نشے میں ہوتے ہیں تو یقین کریے اس تعلیم کا حصہ آپ کے لیے بیکار ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ملتان ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ اپنی خدمات کس طریقے سے سر انجام دے رہا ہے. آج کے پروگرام میں فی الوقت اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال لیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.